حضرات خلفاء کرام کا دیگر خلفاء اور عمراء کو وصیت کرنا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرنا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے آدمی بیچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو ان سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسے کام کی طرف بلانے لگا ہوں کہ جو بھی اس کی ذمہ داری اٹھائے گا یہ کام اسے تکا دے گا، لہٰذا اے عمر، اللہ کی اطاعت کے ذریعے تم اس سے ڈرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہی ہر خوف سے امن میں ہوتا ہے اور ہر شر اور مصیبت سے محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس امر خلافت کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور اس کام کا مستحق صرف وہی ہے جو اس کا حق ادا کر سکے اور جو دوسروں کو حق کا حکم دے اور خود باطل پر عمل کرے اور نیکی کا حکم کرے اور خود برائی پر عمل کرے، اس کی کوئی امید پوری نہ ہو سکے گی اور اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائے گی، وہ اعمال آخرت میں اس کا کام پر نہ آئے گا۔ لہٰذا اگر تم پر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جائے گی تو پھر تم اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے دور رکھ سکو اور اپنے پیٹھ کو ان کے مال سے خالی رکھ سکو اور ان کی ابرو ریزی سے اپنی زبان کو بچا سکو تو ضرور ایسے کرنا، اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت نامہ لکھوا لیا، وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابوبکر صدیق کی طرف سے وصیت ہے، اور وہ یہ وصیت نامہ اس وقت کر رہے ہیں جب ان کا اس دنیا میں آخری وقت آ گیا ہے اور اس دنیا سے جا رہا ہے اور ان کی آخرت شروع ہو رہی ہے جس میں وہ داخل ہو رہے ہیں، اور یہ موت کا وقت ایسا ہے کہ جب وقت کافر بھی عیب پر ایمان لے آتا ہے اور فاسق اور فاجر بھی متقی بن جاتا ہے اور جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا ہے، اگر وہ عدل اور انصاف سے کام لے تو ان کے بارے میں میرا گمان یہی ہے، اگر وہ ظلم کرے اور بدل جائے اس کا وبال ان پر ہی ہوگا، اور ان کو خلیفہ بنانے سے میرا ارادہ خیر کا ہی ہے اور مجھے عیب کا علم نہیں ہے۔ ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہوگا، وہ کس برے ٹھکانے کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے آدمی بیچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو زبانی وصیت فرمائی: اے عمر، کچھ لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور کچھ تم سے محبت کرتے ہیں۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ خیر کو برا سمجھا جاتا ہے اور شر کو پسند کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: پھر تو مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: لیکن خلافت کو تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہو، اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو ملتا تھا ہم اسے استعمال کرتے، اور پھر ان میں سے جو بچ جاتا وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بیچ دیا کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو پہلے نہ دیتے بلکہ ان پر ترجیح دیتے ہوئے پہلے ہمیں دیتے، اور پھر تم نے مجھے بھی دیکھا ہے اور میرے ساتھ بھی رہے ہو، اور میں نے اپنے سے پہلے والوں کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بات نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں اور خواب میں تم سے باتیں کر رہا ہوں یا کسی وہم کے طور پر تمہارے سامنے شہادتیں دے رہا ہوں، اور میں نے سوچ سمجھ کر کے جو راستہ اختیار کیا ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹاؤں۔ اے عمر، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتے ہیں، اور دن میں کچھ حقوق اللہ رب العزت کے ایسے ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرتے ہیں، یعنی انسان دن میں انسانوں پر محنت کرے اور مسلمانوں کے اجتماعی کام میں لگا رہے، اور رات کو کچھ وقت اللہ کی عبادت، ذکر، تلاوت، دعائیں میں مشغول رہے۔ دن اور رات کی یہ ترتیب اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور قیامت کے دن صرف حق کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہی اعمال کا ترازو باری ہوگا، اور جس ترازو میں صرف حق ہی ہو اس کا باری ہونا ضروری ہے، اور قیامت کے دن صرف باطل کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہی ترازو ہلکا ہوگا، اور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہو اس کا ہلکا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تمہیں تمہارے اپنے نفس سے ڈراتا ہوں، پھر لوگوں سے ڈراتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی نگاہیں لالچ کی وجہ سے جھانکنے لگ گئی ہے اور ان کے نفسانی خواہشات بھول گئی ہے، یعنی زور پکڑ چکی ہے، لیکن جب ان خرابیوں کی وجہ سے انہیں ذلت اٹھانی پڑے گی اس وقت وہ حیران کن پریشان ہوں گے، کیونکہ جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اس وقت تک وہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں گے۔ یہ میری وصیت ہے، میری طرف سے تمہیں سلام۔ حضرت عبداللہ بن ثابت، حضرت زید بن حارث اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان سے یہ فرمایا: اے عمر، اللہ سے ڈرتے رہنا اور تمہیں
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے ذمہ دن میں کچھ ایسے عمل ہے جن کو وہ رات کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ ایسا ہی اللہ کی طرف سے انسانوں کے ذمہ رات میں کچھ عمل ایسے ہیں جن کو وہ دن میں قبول نہیں کرتے، اور جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ نفل قبول نہیں کرتے۔ دنیا میں حق کا اتباع کرنے اور حق کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہی قیامت کے دن اعمال کا ترازو باری ہوگا۔ کل جس ترازو میں حق رکھا جائے اسے باری ہونا ہی چاہیے، اور دنیا میں باطل کا اتباع کرنے اور باطل کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہی قیامت کے دن ترازو ہلکا ہوگا، اور کل جس ترازو میں باطل رکھا جائے اسے ہلکا ہونا ہی چاہیے۔ اور اللہ نے جہاں جنت والوں کا ذکر فرمایا وہاں اللہ نے ان کو ان کے سب سے اچھے اعمال کے ساتھ ذکر فرمایا اور ان کے برے اعمال سے درگزر فرمایا ہے۔ میں جب بھی جنت والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں ان میں شامل نہ ہو سکوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دوزخ والوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کو سب سے برے اعمال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور ان کے اچھے اعمال کو ان پر رد کر دیا ہے، یعنی ان کو قبول نہیں فرمایا۔ میں جب بھی دوزخ والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں ان ہی کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ نے رحمت کی آیت بھی فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی آیت بھی ذکر فرمائی ہے اور عذاب کی آیت بھی، لہٰذا بندے کو رحمت کا شوق اور عذاب کا ڈر ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے غلط امیدیں نہ باندھے کہ عمل تو اچھے نہ کرے اور امید جنت کی رکھے اور اس کی رحمت سے نا امیدی بھی نہ ہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اگر تم نے میری یہ وصیت یاد رکھی اور اس پر اچھی طرح عمل کیا تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور تمہیں موت آ کر رہے گی، اور اگر تم نے میری وصیت ضائع کر دی اور اس پر عمل نہ کیا تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ بری نہیں لگے گی اور وہ موت تمہیں پکڑ کر رہے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ہے وصیت نامہ حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اے مسلمانوں، اے ابن آدم، وصیت کرنا چاہیے۔ موت کے وقت وصیت ضروری ہے، جس طرح انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے اسی طرح موت کی وقت وصیت کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے قبر پر آپ کا بچہ گالی نہ دے، آپ کے جانے کے بعد آپ کا بہن آپ کو گالی نہ دے۔ تو اے عالم کی قوتوں، حساب سے پہلے اپنے نفس کا حساب کرو، اپنی زندگی کا حساب کرو۔ جب یہ حساب آپ کر لے گیا، جب اس حساب میں جو دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اپنے آپ کو کامیاب کیا، آپ کو مرنے کے بعد امتحان میں اللہ رب العزت آپ کو پاس کرے گا اور ہم کو ممتاز کا درجہ دے گا۔ اللہ ہمیں عملی اسلام نصیب فرمائے۔